السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطر کی نماز سے متعلق سوال آیا ہے کہ سر، جو غیر مقلدین ہیں وہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احناف جو ہے وطر جو پڑھتے ہیں اس کی حدیثیں کہاں سے لے کے آتے ہو، اور وطر جو ہے وہ تو دو پڑھ کے پھر سلام پھیرا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک پڑھا جاتا ہے، تو تم لوگ جو تین اکٹھی پڑھتے ہو تو اس پر کیا دلیل ہے؟ دیکھیں، انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لوگوں کو مناظروں کا بڑا شوق ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تک جو بات پہنچی ہے بس اتنی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ دوسرے کو کنونس کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ اس طرح کا معاملہ جو ہے انفارچونیٹلی دیکھنے میں اس لیے آتا ہے کیونکہ علم کا فقدان ہے، اور دوسرا جن لوگوں کو وہ سنتے ہیں وہ انہیں مناظروں کی طرف دعوت دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو یہ بات بتائیں کہ دیکھیں بعض احادیث مبارکہ پر آپ کا علم ہے اور بعض احادیث مبارکہ پر ان کا علم ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 1300 سال سے احناف کسی ایک ایسی بات پر عمل کر رہے ہوں جس کے شواہدات ہی نہ ملتے ہوں، رائٹ؟ تو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کا دور یہ گزر گیا اور کسی نے اس چیز کی طرف نشاندہی نہیں کی کہ بھئی آپ لوگ کس قسم کی آپ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے۔ دیکھیں، ائمہ احناف کے نزدیک وطر کی نماز واجب ہے۔ میں احناف کا موقف آپ کو بیان کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ لوگ نیچے آ کے غیر مہذب کامنٹس نہیں لکھیں گے۔ بڑا ایک مسئلہ ہے، علم دو صحیح طریقے سے تو لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، اور اگر ہم ان کی لیول پہ گرنا نہیں چاہتے، بالکل بھی نہیں گرنا چاہتے، اور گرنا بھی نہیں چاہیے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ان کی زبان میں کوئی بات کرے تو کہتے ہیں تم بدتمیزی کرتے ہو، تم بد تہذیب ہو، اور یا پھر وہ اس سے بھی زیادہ نیچے گر جاتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ بہرحال ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم علمی طور پر ان کو جواب دیں، اور بدتمیزی اور بد تہذیبی اور بد اخلاقی اور غیر مہذب گفتگو جو ہے اس سے اجتناب کریں، کیونکہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے اہل علم کا۔ بہرحال احناف کا جو نزدیک موقف ہے وہ یہ ہے، وطر کی نماز واجب ہے۔ نماز وطر کا جو وجوب ہے وہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ اس بارے میں متعدد روایات کتب احادیث میں موجود ہیں، اور ان میں سے چند صاف اور صریح روایتیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وطر واجب ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں کتاب الوطر کے تحت حدیث 1132 کے تحت روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، وطر واجب ہے، تو جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، کتاب الصلاۃ میں آتی ہے، حدیث 1419، اور مستدرک علی الصحیحین میں بھی آتی ہے یہ حدیث، امام حاکم بھی اسے لاتے ہیں، اور پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ حضرت عمر ابن شعیب سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمہاری نمازوں میں سے ایک نماز کا اضافہ فرمایا، اور وہ وطر ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث 929۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جو شخص رات میں نماز پڑھے تو چاہیے کہ اس کی آخری نماز وطر ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب صلاۃ المسافرین میں، اور پھر سنن 751 حدیث، اور سنن نسائی میں بھی آتی ہے حدیث۔ اچھا، پھر حضرت ابو سعید الخدری بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وطر سے سو جائے یا وطر پڑھنا بھول جائے تو جس وقت یاد آئے پڑھ لے، یعنی تم نے اس کی قضا کرنی ہے، اگر بھول گئے قضا ہو گئی تو پڑھنی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، کتاب الصلاۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی الرجل ینام علی الوتر او ینساہ، اور اس پھر حدیث یہ ابن ماجہ میں بھی آتی ہے 1188۔ تو تھوڑی بہت سمجھ رکھنے والا شخص جو ہے دینی معاملات میں، وہ جانتا ہے کہ سنت نمازوں کی تو قضا نہیں ہوتی، اور اس احادیث مبارکہ میں وطر چھوڑنے پر قضا کا حکم دیا گیا، تو ثابت کیا ہوا کہ وطر کی نماز سنت نہیں ہے،
اور اس کے فرض ہونے کا کوئی قائل نہیں تو یقینی طور پر معلوم ہوا کہ یہ واجب کے درجے میں ہے۔ اچھا، رہی یہ بات کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز سواری پر ادا فرمائی، جبکہ فرض و واجب نمازیں سواری پر ادا کرنا درست نہیں، تو اس کا جواب یہ کہ دیکھیں وہ نماز وطر کے واجب ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، یا پھر وہ عذر کی بنا پر تھا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ وغیرہ کی عذر کی بنیاد پر بعض مرتبہ فرض نماز سواری پر پڑھی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ فرض نہیں رہا۔ بہرحال ان تمام روایتوں سے وطر کا واجب ہونا تو بالکل صاف واضح ہو جاتا ہے، اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی۔ اچھا، مسلمان کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی روایت کافی ہے، مگر بہت ساری روایتیں ہم نے یہاں جمع کرتی ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو آپ ایک روایت پیش کریں تو اس میں کوئی نہ کوئی حجت نکال کے، وہ مقصد علم حاصل کرنا نہیں، مقصد جو ہے وہ اڑے رہنا ہے، اب ضد ہے، اللہ ہدایت دے۔ اچھا، وطر کی نماز جو ائمہ احناف کے نزدیک 3 رکعات ہے، اس پر بھی آ جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 3 رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد تلاوت فرماتے۔ سنن النسائی کی روایت ہے، حدیث 1702، کتاب قیام اللیل و تطوع النہار، اور اس کے اندر پھر اس کے علاوہ امام ترمذی بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اچھا، عبدالعزیز جریح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا پہلی رکعت میں تو سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کتاب اقامت الصلاۃ، اس میں حدیث 1173۔ اچھا، اسی طرح ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، حضور 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعت نماز پڑھتے، اور اس نماز کے حسن اور طول کی بات تو تم مت پوچھو، پھر 4 رکعت نماز پڑھتے اور ان کے حسن اور طول کی بات بھی مت پوچھو، اس کے بعد 3 رکعت وطر پڑھتے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ عائشہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا۔ بخاری شریف کی روایت کتاب التہجد میں آتی ہے، اور پھر مسلم شریف متفق علیہ روایت پھر ترمذی شریف میں بھی آتی ہے۔ تو ان حدیثوں میں صاف صاف لفظوں میں گن گن کر واضح انداز میں حضور نے کیا فرمایا کہ وطر کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں، اور پہلی رکعت میں کون سی صورت، دوسری میں کون سی صورت، اور تیسری میں کون سی صورت۔ اچھا، پھر حضرت عائشہ نے جو فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وطر ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو نماز پڑھنے میں بڑی دقت اور پریشانی سمجھتے ہیں اور ایک ہی رکعت وطر پڑھ کر بھاگنا چاہتے ہیں، تو انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 1 رکعت پڑھتے ہیں نا، اسے دم کٹی پڑھنا کا اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم بریدہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا، یعنی کوئی شخص 1 رکعت وطر پڑھے، اور اس حدیث کو علامہ ذیلعی نے نصب الرایہ کی جلد 2 صفحہ 120 پر، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے داریہ کی جلد 1 صفحہ 114 پر، اور علامہ عینی نے عمدۃ القاری جو بخاری شریف کی شرح ہے اس کی جلد 4 صفحہ 4 پر، اور یوں ہی محمد بن کعب قرظی بھی سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ نیل الاوطار جس کے مصنف ہیں شیخ محمد بن علی شوکانی۔ اچھا، جیسے اور نمازوں میں نا آخری رکعت میں سلام پھیرا جاتا ہے، ویسے ہی وطر میں بھی آخری رکعت میں سلام پھیرا جاتا ہے، 2 رکعت پر نہیں، جیسا کہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 3 رکعت ادا فرماتے تھے اور سلام آخر ہی میں پھیرتے تھے، اور یہ سنن النسائی کی روایت ہے، کتاب قیام اللیل و تطوع النہار میں حدیث 1701۔ اچھا، پھر بظاہر کچھ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے 1 رکعت کے ذریعے اپنی نماز کو طاق بنایا۔ ایسی تمام روایتیں جو ہے اس معنی پر محمول ہیں کہ وہ 1 رکعت 2 رکعت سے ملی ہوئی تھی، کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 رکعت نماز پڑھنے سے منع فرمایا، تو اسی پر پھر تمام امت کا اجماع ہے کہ وطر کی نماز جو ہے وہ 3 رکعت ہے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، اجماع المسلمون علی ان الوتر ثلاثہ لا یسلم الا فی آخرہن، کہ وطر 3 رکعت ہے اور اس کے صرف آخری رکعت کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، جلد 2 صفحہ 294 پر۔ اچھا، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور آپ 4 رکعت پڑھتے، ان کے حسن اور لمبائی کے بارے میں کچھ نہ پوچھو، پھر 4 رکعت ان کے حسن اور لمبائی کے بارے میں بھی کچھ نہ پوچھو، پھر حضور 3 رکعت وطر پڑھتے تھے، اور یہ حدیث کی مشہور کتب میں موجود ہے۔ اچھا، پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وطر کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون سورہ فاتحہ کے بعد آف کورس، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد سورہ فاتحہ کے بعد آف کورس، اور سنن النسائی کی بھی میں بھی یہ روایت آتی ہے، سنن نبی داؤد میں بھی یہ روایت آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لے آتے تھے، پھر 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر مزید 2 رکعت، پہلی دونوں رکعتوں سے لمبی پڑھتے تھے، پھر 3 رکعت وطر پڑھتے تھے، اور درمیان میں سلام کے ذریعے فصل نہیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں کرتے تھے 2 رکعت جو وطر 3 پڑھے نا، اس میں 2 کے بعد سلام پھیر لیا، پھر ایک اکیلی پڑھے، نہیں، تینوں رکعت ایک ہی سلام سے پڑھتے تھے، اور یہ مسند امام احمد کی روایت ہے، اور اسی طرح جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مرویات میں آتی ہے۔ زاد المعاد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کی نماز دن کی وطر ہے، پس رات میں بھی وطر پڑھو۔ یہ مسند امام احمد کی روایت، موطا امام مالک میں بھی روایت آتی ہے، باب الامر الوتر میں آتی ہے، صحیح الجامع الصغیر۔ اچھا، پھر حدیث 3834، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کے وطر میں دن کے وطر یعنی نماز مغرب کی طرح 3 رکعتیں ہیں، اور یہ المعجم الکبیر میں یہ قول آتا ہے صحابی رسول کا، اور اسی طرح اس کی جو رجال ہیں وہ صحیح رجال ہیں، مجمع الزوائد میں بھی روایت آتی ہے۔ اچھا، پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت ابی ابن کعب 3 رکعت وطر پڑھتے تھے، اور مغرب کی نماز کی طرح تیسری رکعت میں سلام پھیرتے تھے، 2 کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے۔ مصنف عبد الرزاق میں روایت آتی ہے، باب کیف التسلیم فی الوتر۔ اچھا، اسی طرح حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وطر کی 3 رکعت ہیں، اور آخر میں ہی سلام پھیرا جائے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت آتی ہے، باب ما کان یوتر بثلاث او اکثر، حدیث آتی ہے یہ۔ پھر صحابی رسول حضرت انس نے 3 رکعت وطر پڑھی اور صرف آخری رکعت پہ سلام پھیرا، یہ روایت بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے۔ تو ان تمام احادیث سے کیا معلوم ہوا کہ وطر کی 3 رکعتیں ایک سلام سے ہیں۔ رہا دوسری رکعت کے بعد قاعدے میں بیٹھنا، اس کا ثبوت تو صحیح احادیث میں ملتا ہے کہ حضور نے جب بھی 2 رکعت پڑھی ہیں تو دوسری میں تو تشہد میں بیٹھے ہی بیٹھے، کہیں ممانعت نہیں ملتی کہ دوسری میں کھڑا ہو جایا جائے۔ اس کے برعکس متعدد ایسی احادیث ملتی ہیں جن میں حضور نے دن رات کی ہر نماز میں ہر دوسری رکعت پر قاعدہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو وطر کا اس عموم سے مستثنیٰ ہونا کسی ایک حدیث سے بھی نہیں ملتا۔ اگر ایسا ہوتا تو حضور ضرور بیان فرماتے، اور صحابہ اس کا اہتمام بھی کرتے اور امت تک پہنچاتے۔ اچھا، بعض حضرات نے حضرت دارقطنی اور امام بیہقی کی حدیث مبارکہ کی کتب میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث کہ صرف ایک حصے ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب کو ذکر کر کے تحریر کر دیا کہ حضور نے 1 سلام اور 2 تشہد کے ساتھ کے ذریعے جو ہے نماز وطر پڑھنے سے منع فرمایا، یعنی مغرب کی طرح نہ پڑھو وطر۔ اچھا، حدیث کے صرف ایک حصے کو ذکر کر کے کوئی فیصلہ کرنا ایسا ہی ہوگا جیسا کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی قرآن نے تو نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، ولا تقربوا الصلاۃ، پھر تم نماز کیوں پڑھتے ہو، اور آگے پیچھے کی بات نہ بیان کی جائے۔ اچھا، امام دارقطنی اور امام بیہقی نے جو حدیث بیان فرمائی ہے، اس کے مکمل الفاظ میں آپ سے ذکر کر دوں، حضور نے کیا فرمایا، لا توتروا بثلاث او بخمس او 7 ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، یعنی اگر حدیث کا تعلق صرف وطر سے ہے تو اس کا معنی ہوں گے کہ مغرب کی طرح 3 وطر نہ پڑھو بلکہ 5 یا 7 پڑھو، جس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ یقیناً اس کا ایک اور مفہوم یہ ہوگا، ممکن ہے کہ اس حدیث کا تعلق تہجد کی نماز سے ہو، یعنی جب تم نماز تہجد اور اس کے بعد وطر پڑھنا چاہو تو کم سے کم 5 یا 7 رکعت پڑھو، صرف 3 نہ پڑھو۔ اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضور نے نماز وطر میں مغرب سے مشابہت سے منع فرمایا ہے،
تو کس بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دوسری رکعت میں قاعدہ نہ کیا جائے؟ کل قیامت تک بھی کوئی شخص حضور کے ارشادات سے امام دارقطنی اور امام بیہقی کی کتب میں وارد اس حدیث کا یہ مفہوم ثابت نہیں کر سکتا۔ اکیلی پڑھنے کی تو ویسی ممانعت آ گئی، دوسری کے بعد نہ بیٹھنے کی ممانعت کوئی نہیں، تو اب تشابہ کو اب اس کی تعویل کی جائے گی۔ اب تعویل یہی ہوگی کہ پھر پوری پڑھی جائے گی حدیث کہ نماز وطر کو مغرب کی طرح نہ پڑھو، یعنی وطر کی تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملاؤ۔ یہ بھی تو فرق ہے نا مغرب میں اور وطر میں۔ آپ ایک ہی فرق کے اوپر کیوں ایمفیسائز کر رہے ہیں؟ وطر میں اور مغرب میں کتنا بڑا فرق ہے نا۔ دیکھو نا، مغرب کی آخری رکعت میں آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، جبکہ وطر کی آخری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہو اور اس کے ساتھ ایک سورت بھی ملاتے ہو، پھر دعائے قنوت بھی پڑھتے ہو، وہ بھی آپ مغرب میں نہیں پڑھتے۔ تو ایک فرق تو، اور نماز وطر کو مغرب کی طرف نہ پڑھو، یعنی کہ وطر میں دعائے قنوت بھی پڑھو تاکہ مغرب اور وطر میں فرق ہو جائے، تو دو فرق تو بڑے واضح ہو گئے نا۔ غرض کی اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہنا کہ حضور نے وطر کی 3 رکعت ایک سلام سے پڑھنے پر وطر کی دوسری رکعت میں قاعدہ کرنے سے منع فرمایا، یہ اس بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضور کی تعلیمات میں حدیث کا مفہوم ہے ہی نہیں، مذکور ہی نہیں ہے۔ ہاں کسی عالم یا فقیہ کی اپنی رائے تو ہو سکتی ہے جس پر غلطی کا احتمال بھی ہو سکتا ہے، جس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری بھی نہیں۔ اچھا، فقہاء اور علماء کی دوسری جماعت مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ مفہوم لینا صحیح نہیں ہے، لہٰذا ایسے مختلفی مسائل میں وسعت سے کام لینا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کی رائے کو قرآن و سنت کے خلاف قرار دینے کی جو ناکام کوشش کی جا رہی ہے، اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو۔ اچھا، اس موقع کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ بعض حضرات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہیں تقریباً 7 صحابہ کرام کے دیدار کا شرف حاصل ہے، ان کی قرآن و سنت کی روشنی میں بعض آراء اگر وہ ان کے علماء کی رائے سے مختلف ہوتی ہے تو اس کو قرآن و سنت کے خلاف بتا دیتے ہیں، اور ایسا تاثر پیش کرتے ہیں کہ جو انہوں نے 1400 سال کے بعد قرآن اور حدیث کو جو سمجھا ہے یا قرآن و سنت کو سمجھا ہے، اور بس وہی صحیح ہے۔ یعنی صحابہ کرام، بڑے بڑے تابعین جن کی صحبت میں امام ابو حنیفہ رہے، جن سے استفادہ حاصل کیا، وہ نہ سمجھے، امام ابو حنیفہ نے وہ بھی نہیں سمجھا، قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ فرما دیا، اور ان کی رائے پر کسی نے انہیں یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کا قرآن و حدیث کے خلاف مسئلہ ہے۔ اب انہیں 1400 سال کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی ہے، یعنی ایک عجیب منطق ہے۔ اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ حدیثیں پیش کریں آپ ان کے سامنے تو یہ حدیثوں میں کوئی نہ کوئی نوک جھوک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ کہیں بننا پن پڑے تو پھر کہتے نہیں اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے، یعنی ماننا نہیں ہے، اعتراض کرنا مقصد ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ بہرحال ہمارا یہاں پہ مقصد کسی پر اعتراض کرنا نہیں ہے، بلکہ تصحیح ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اگر آپ اس قسم کی کوئی رائے رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ صرف آپ کے علاوہ تو کسی کو دین پتہ ہی نہیں، یا آپ نے جو سمجھا یا آپ کے علماء نے جو سمجھا بس اس کے علاوہ تو دین کی فہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو خدا کے لیے اس قسم کی خام خیالی سے خود کو بچائیے اور زبردستی کے مناظرے کرنے سے باز آئیے۔ عمل کے اوپر غور کریں، عمل کریں، نماز پڑھیں اور نماز کو قائم کریں، اس پر محنت کریں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ان مسئلوں میں متنفر کریں۔ اللہ ہدایت دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔